کلپ نمبر 1653۔ اس کلپ میں آپ سورہ صف کی آیت نمبر 6 سے 8 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق اور اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں، اور مجھ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جب وہ احمد کفار کے پاس روشن نشانیاں اور معجزات لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، کثیر احادیث اور روایات میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے۔ ان میں سے 3 روایات سماعت کیجیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی بادشاہ کے ملک میں چلے جانے کا حکم فرمایا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ اگر مجھ پر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر نالین اٹھانے کی خدمت بجا لاتا۔ ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، توریت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے، اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس مدفون ہوں گے۔ ابو مودود نے کہا کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ نمبر 3، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، یا روح اللہ، کیا ہمارے بعد اور کوئی امت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ لوگ حکمت والے، علم والے، نیکوکار اور متقی ہوں گے، اور فقہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے نائب ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی رہنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا۔ اس آیت کی مناسبت سے یہاں 5 باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف نسبت کی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں، جبکہ ہمارے حضور علیہ السلام سارے عالم کے رسول ہیں۔ نمبر 3، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف آپ کی بشارت دی ہے۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نبی نہ آیا۔ نمبر 5، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کو باقاعدہ بتا دیا گیا تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کا رب عز و جل اپنے حبیب علیہ السلام کی زبان اقدس سے
دین اسلام کی طرف بلائے جس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے، اور وہ اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جادو بتا کر اس پر جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے جانتا ہے کہ کافر ہی رہیں گے۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ ترجمہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں، یعنی ان کا ارادہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو جادو بتا کر اسلام کو باطل کر دیں، لیکن یہ اپنے ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو ہر صورت میں غالب فرمائے گا اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین اور آپ کا نام چمکتا رہے گا، خواہ دشمن کتنی ہی دشمنی کر لیں۔ آج بھی اس کا نظارہ